اسکول بیس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کالجز، اسکول، بہت سارے ایسی بیماریاں جس پر اویئرنیس نہیں ہے، بچوں کو ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرس کو ہونی چاہیے، وہ کون کون سی ہیں اور کچھ ایسا انیشیٹو ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، بٹ جو چیزیں میرے سامنے سے گزری ہیں میں وہ آپ کا اس کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں، جو ایز اے پیرنٹ میرا بھی ایکسپیرینس ہے۔ فار ایگزامپل، بہت سارے بچوں کا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے۔ بہت سے بچے گھر آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں بورڈ نہیں دیکھ پاتا یا دیکھ پاتی، اور پیرنٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ سو ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ اسکولس کے اندر اپنے آپتھمالوجسٹ کو بھیجا ہے، انہوں نے جا کے انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ کیے ہیں، اینڈ انٹرسٹنگلی وی فاؤنڈ آؤٹ کہ کپل آف اسٹوڈنٹس ور دیئر جن کو اس چیز کی شدت سے ضرورت تھی، اینڈ دین دے کیم فار دی ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن، اور ان میں سے کچھ کو ضرورت پڑی کہ ان کو اینک لگ جائے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پیرنٹس کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے پیرنٹس کو اویئر کرا دینا کہ یہ چیز وہاں پہ ہے۔ لائک وائز خواتین کے اندر پیپ سمیئر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ باہر کے ملکوں میں تو اٹس مینڈیٹری کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ نے کرانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیز اتنی کامن نہیں ہے، اس کی اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے خواتین جب ایک اسپیسیفک ایج پہ پہنچتی ہیں تو ان کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو بیفور ٹائم ہینڈل کر لیا جائے تو چانسز آر کہ وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ٹورزم کے حوالے سے ہم بہت کام کرتے ہیں، اور میڈیکل ٹورزم از دا ون ٹرم جس میں ہونا بھی چاہیے، ڈاکٹرز کا ایکسچینج ہو، یہاں سے پیشنٹس بھی اکثر جاتے ہیں، وہ کیسے پروموٹ ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹیپس ہونے چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال سے میڈیکل ٹورزم کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک ہے جہاں پہ پیشنٹ جو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ ہمارے ملک سے باہر جا کے علاج کرانا چاہتا ہے، ایسی چیز کا جو لیٹس سپوز پاکستان میں پراپر علاج نہیں ہے، تو اس کے اندر ڈفرینٹ کنسورشمز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل کے بھی انٹرنیشنل ہاسپٹلس کے ساتھ کنسورشمز ہیں، جہاں پہ وہاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے، اسکریننگ کی جاتی ہے، اینڈ وین اٹ از فائنلائزڈ کہ ان کو کسی پروسیجر کی ضرورت ہے تو ان کی تمام بکنگ کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ لائک وائز دیر از اندر سائڈ آف دا ٹورزم، جہاں پہ فار ایگزامپل ہمارا پروجیکٹ ملتان میں ہے، تو ملتان کے ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ ایوری ڈے دے کم ٹو ملتان فار ہیلتھ کیئر پرپزز۔ اس میں فار ایگزامپل ملتان میں کوئٹہ سے بھی لوگ آتے ہیں، اینڈ وین دے کم دے ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو اسٹے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایونچولی وہ انفارچونیٹلی کچھ مافیا کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ ناٹ آل بٹ دیر آر سرٹن پیپل۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج کی ڈائریکشن صحیح نہیں بنتی، ویئر ایز وہ کمائی کا ایک ذریعہ ضرور بن رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے۔ سو ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کچھ ہوٹل رومز آلریڈی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جس میں کہ وہ لواحقین جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ان کا پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے تو وہ وہاں پہ اکوموڈیشن لے سکتے ہیں۔ سو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیکل ٹورزم کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ تھرڈلی، پاکستان کے اندر افریقہ سے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ خاص طور پہ کارڈک کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی جب وہ آتے ہیں تو دوسرے ملک میں آ کے اگر ان کو فیسلٹی وہیں ہاسپٹل کے ساتھ یا ہاسپٹل کے اندر مل جاتی ہے تو دیٹ از اے کنوینئنس فار دیم، اینڈ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیلتھ کیئر جو ہے ایک احساس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ کے پاس بے شک ایک پیشنٹ آ رہا ہے یا آپ کا اپنا سٹاف ہے یا اس کے ساتھ والے لواحقین جو اس کے کیئرر ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں، سب کا احساس کرنا ہمارا فرض ہے۔ سو آئی بلیو دیٹ میڈیکل ٹورزم از پارٹ آف دیٹ جرنی۔ سر، تو ایک آئیڈیل ماڈل آف ہیلتھ کیئر ہونا کیا چاہیے؟ بیکاز پرائیویٹ سیکٹر کو اکثر گورنمنٹ کی سپورٹ کم کرتی ہے، سو کس طرح سسٹین ہوتا ہے یہ ماڈل؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہمارے ملک میں ایک تو جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کی ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں۔ سو آئی تھنک اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ فوکس کرے تو نہ صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بٹ کہ بہت سے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں لوگ آئیں گے جو افورڈیبلٹی میں اس چیز کو مینٹین کر پائیں گے۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک اکوپمنٹ لینا ہے، ایک سی ٹی اسکین کی مشین لینی ہے، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پرانے ماڈلس کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے افورڈیبلٹی میں نہیں آتا۔ ویئر ایز آئی بلیو اگر یہ کسٹمز اور یہ ڈیوٹیز اس پہ اتنی زیادہ نہ ہوں تو پرابلی بہت جلد جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی۔ سیکنڈلی، گورنمنٹ کا ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر کا آئی بلیو جو فوکس ہے وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ ہے۔ بہت اچھے ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، بٹ آن دا سیم نوٹ جو پرائمری اور سیکنڈری کیئر ہے وہ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پرائمری اور سیکنڈری کیئر میں اچھی ہیلتھ کیئر ملتی نہیں ہے، اینڈ دے کم ٹو دا ٹرشری ہاسپٹل،
جس کی وجہ سے ٹرشری ہاسپٹل کے اندر بہت زیادہ آپ کا رش ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو فوکس کی ضرورت ہے ان کو بھی پراپر فوکس نہیں دیا جا پاتا، کیونکہ پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹرشری میں پرائمری اور سیکنڈری نہیں آنا چاہیے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پرائمری اور سیکنڈری کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ پہلے آپ پرائمری اور سیکنڈری سے ہو لیں، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ٹرشری کی طرف جائیں. آئی تھنک اس چیز کو اگر بہتر کیا جائے تو تھوڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے یہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر سیٹ اپس کے لیے؟ جی بالکل لینا چاہیے. وی آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ. دیر آر سم ادر انسٹیٹیوٹس ان پاکستان ہو آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ. دیر از اے کانسیپٹ کالڈ ہب اینڈ اسپوک ماڈل، جس میں کہ فار ایگزامپل ہمارا جو ہاسپٹل ہے بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل ان ملتان، دیٹ ول بیکم اے ہب. اور جو ارد گرد کی سٹیز ہیں اس کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جب ہم چھوٹے سینٹرز کھولیں گے، دے ول بیکم دا اسپوکس. تو بہت سارے لوگوں کو فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان سے کسی کو صرف ملتان نہیں آنا پڑے گا اپنی پرائمری ہیلتھ کے لیے، سیکنڈری ہیلتھ کے لیے. پرائمری اور سیکنڈری وہیں پہ ٹریٹ ہو جائے گی. دین دیر از اے کانسیپٹ آف ٹیلی میڈیسن، جہاں پہ بہت ساری چیزیں فزیکل انٹریکشن کے بغیر آپ کی جو اسکریننگ ہے وہ ہو سکتی ہے. ونس دا ٹرشری کیئر از ریکوائرڈ دین دا پیپل کین کم فار دا ٹرشری کیئر. آئی تھنک ہب اینڈ اسپوک ماڈل دنیا میں آزمایا ہوا ہے، اینڈ آئی تھنک تمام انسٹیٹیوٹس کو یہ کرنا چاہیے. یہ بیسکلی ہب ماڈل جو آپ بتا رہے ہیں، اگر ہمارے ویورس کو بتائیں ایکچولی ہوتا کیا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے اوکے، فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں جن کو سینے میں درد ہوتا ہے. اب وہ ڈیرہ غازی خان میں ہیں، پریشان ہیں. میں ڈیرہ غازی خان کی اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ ملتان کے قریب ایک بڑا شہر ڈیرہ غازی خان ہے جو کہ ڈسٹنس پہ ہے. ان کا انیشیل طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ کوئی فیملی کا ممبر ڈھونڈیں گے جس کو وہ ساتھ لے کر آئیں گے. وین ہی کمز دیئر تو اس کے بعد وہ انیشیل اسکریننگ کرائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر ان سے سمٹم پوچھیں گے. سمٹم کے بعد ڈاکٹر ان کو یا میڈیسن پرسکرائب کریں گے یا ڈاکٹر کہیں گے کچھ ٹیسٹ آپ کرا کے آ جائیں. وہ ٹیسٹ کرا کے آئیں گے، پھر ڈاکٹر ان کو کہیں گے کہ اچھا اتنے عرصے یہ دوائی کھائیں اور اس کے بعد آ کے مجھے دوبارہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. اتنے عرصے کے بعد وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر ڈاکٹر چاہیں گے کہ ان کا اس وقت ٹیسٹ لیا جائے، ڈفرینٹ اسکینس کیے جائیں، ڈفرینٹ لیب ٹیسٹ لیے جائیں تاکہ باڈی کے اندر کی سچویشن ان کو کلیئر ہو. اس سارے جرنی میں 1 سے 2 مہینے لگ جاتے ہیں، جس کے اندر جو جرنی ہے وہ فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن بھی ہو رہا ہے، جو کہ ایکچولی اس پیشنٹ کی لائف کو میزریبل کر رہا ہے. اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر آنا پڑتا ہے، اس کو تمام انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اگر ایک بیسک فیسلٹی اس شہر میں اویلیبل ہو، ایک اچھے نام کی جہاں پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو، اور وہ انٹیگریٹڈ ہو مین ہب کے ساتھ جو کہ دوسرے شہر میں ایک بڑا اسپتال موجود ہے، تو لوگوں کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کو بار بار یہ چکر نہیں لگانے پڑتے، جس کی وجہ سے پیپل کم دیئر. اینڈ ونس اف ریکوائرڈ کہ ان کو کسی پروسیجر کی ضرورت ہے، کسی آپریشن کی ضرورت ہے، کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے، تب ان کی وہیں سے بکنگ ہو جاتی ہے اور وہ سیدھے اس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں کہ آج ہم جا کے اپنا پروسیجر کرا لیں گے. باہر کے ملکوں میں جو آپریشنز ہوتے ہیں ان میں موسٹلی میکسیمم 3 days رکھا جاتا ہے کسی بندے کو ہاسپٹل میں، اس سے زیادہ نہیں رکھا جاتا. ہمارے ہاں کانسیپٹ انفارچونیٹلی تھوڑا اس طرح کا ہے کہ لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے. یس دیر آر سرٹن سینیریوز جہاں پہ آپ کو آئی سی یو اور سی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے، دیٹ از اے کریٹیکل سینیریو. ادروائز پیشنٹ کا جتنی جلدی ہاسپٹل سے چلا جائے وہ زیادہ ضروری ہے، بیکاز اس کو مزید کنٹامنیشن نہیں لگنی چاہیے جو آلریڈی ویک ہے.